سنیے کہانی یا اللہ۔ نزہت اپنے کمرے میں پلنگ کے کونے پر بیٹھی دوپٹہ چباتے چباتے قسموں پہ قسمیں کھائے جا رہی تھی کہ اب اس یا اللہ جملے کو کبھی زبان پر نہیں آنے دے گی۔ لب سی لے گی، زبان پر تالا جڑ لے گی، حلق میں ہی اسے دفن کر لے گی۔ ہوا یوں تھا کہ آج نزہت کو باورچی خانے میں شرکت کرنے کا موقع دیا گیا تھا۔ بڑے شوق اور جوش کے ساتھ گوشت دو پیازا تیار کیا تھا، لیکن جب امی جان نے چکر بتلایا کہ نمک تو ہے ہی نہیں، تو نزہت کے منہ سے معافی نامے کے بطور نکل گیا، یا اللہ۔ امی مہمان خانے سے ابو کی خالہ کی نصیحتیں سن کر آ رہی تھیں۔ ان کی صحبت میں طبیعت درست رکھ پانا نہایت دشوار تھا۔ تمام تلخی نزہت پر نکالنے لگ پڑی۔ یوں یا اللہ کرنے سے سارے مسئلے حل نہیں ہو جاتے نازو، دیدے لگا کر طور و طریقے سیکھنے پڑتے ہیں۔ آپ تو سسرال میں ہماری اچھی خاصی کھلی اڑوائیں گی، خوب ماحول بنے گا ہمارا کہ BA MA کی ڈگریاں تو دلوا دیں، پر گھر کے کام کاج کی تعلیم میں لاپرواہی برتی ہے۔ رواں سی نزہت نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ دونوں باورچی نے پیٹھ پھیر کر مسکرا رہی ہیں۔ نمک دانی میں ہاتھ لگانے ہی جا رہی تھی کہ ایک اور آواز سنائی دینے لگی۔ یہ تھیں ابو کی خالہ، جو ان دنوں ان کے گھر میں ہی ڈیرا جمائی تھیں اور ہر مسئلے پر اپنا مشورہ اور تاکیدیں دینا اپنا فرض و ایمان مانتی تھیں۔ اے بزا فرما رہی ہو بہو بیگم، بیٹی جات اور گرہستی کا علم نہ ہو تو پرائے گھر میں کون کرے گا ان کی عزت؟ وہاں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ارے بنو، مرد کے دل میں تو پیٹ کے راستے سے ہی داخلہ لے کر مقام حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کا یہ یا اللہ تو آہ اوہ آہ تمام موقعوں پر چسپا ہو جاتا ہے۔ غلطی ہوئی تو یا اللہ، تکلیف ہوئی تو یا اللہ، خوشی ہوئی تو، فکر ہوئی تو، حیرت ہوئی تو، عبادت ہوئی تو، سب میں یا اللہ، اٹھتے بیٹھتے یا اللہ۔ کمال کرتی ہو بانو آپ بھی۔ امی نے باہر کی جانب جانے کا اشارہ کیا اور وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ امی میں ایک بات تھی کہ خود اپنی اولاد کو بھلا برا کچھ بھی کہہ لیں، پر مجال کیا کہ کسی اور کو کچھ کہنے کی مہلت بھی دیں۔ پھر بڑی خالہ جان کی فطرت سے وہ ناواقف بھی نہیں تھیں۔ امی ابو نے جس کھلے مزاج سے اپنے فرزندوں کی پرورش کی تھی، یہ انہیں قطعی گوارا نہیں تھی۔ جب تک یہاں قسموں کا پہاڑا پڑھا جا رہا تھا، تب تک 2 بار باہر سے بلاہٹ آ چکی تھی۔ نزہت نے توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی، پر جب خواص نے آ کر کہا کہ ابو جان و بھائی جان دسترخوان تک پہنچ چکے ہیں، تو دوڑ پڑی۔ ہوش ہی نہیں رہا کہ جس جملے سے توبہ کرنے کی قسمیں کھائی تھیں وہی پھر آ گیا زبان پر۔ یا اللہ، اپنی جیبھ بھی کاٹ لی، پر یوں لگا گویا اداسی کی بدلی چھٹ گئی ہو اور پیروں میں گھنگرو باندھ کر مینا چھن چھناتی ہوئی بھاگنے لگی ہو۔ بھاگنے میں دوپٹہ کہیں پلنگ کے سائے میں پھنسا تو کہیں دروازے کے کندے میں اٹکا۔ وہاں پہنچ کر جو منظر دیکھا کہ دسترخوان پر سب کی رکابیوں میں کھانا نکالا جا چکا ہے اور سب نزہت کا انتظار کر رہے ہیں، تو شرمندہ سی ہو کر بول پڑی، یا اللہ۔ بس یوں لگا گویا تمام ماحول خوشگوار ہو گیا ہو۔ بے شک چاروں بھائی آس پاس ہوں، پر ابو بھلا کیا اپنی لاڈلی نازوں کے بغیر نوالا توڑ سکتے تھے؟ ان سب میں وقت ضائع ہوتے دیکھ کر خالہ ناراض ہو گئی، پھر اپنی رفتار میں آ گئی۔ ابو کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگی، لا حول ولا قوت سلمان میاں، آپ نے بڑا سر چڑھا رکھا ہے اپنی اس اختر نیک دختر کو۔ اس کی کوئی خطا تو آپ کو نظر آتی ہی نہیں، بلکہ اس کی تعریفوں کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں۔ اب اس روز کہہ رہے تھے کہ نازو جو انڈے ابال کر دیتی ہے
ان میں کچھ اور ہی ذائقہ رہتا ہے۔ اب میں پوچھتی ہوں کہ ابلے انڈے تو کھانے میں ابلے انڈوں کے مانند ہی ہوں گے، کون سا نیا ذائقہ پیدا ہو جائے گا بھلا؟ ماشاء اللہ، یہ تو آپ کی محبت ہے نا؟ ہم جانتے ہیں برخوردار کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ سب سے پاکیزہ ہوتا ہے، اس تعلق میں خود غرضی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پر کب تک اس لختے جگر کو اپنے گھر میں روک کر رکھو گے؟ اب کہ کوئی پیغام آتا ہے تو غور فرما لینا، بچی کو اچھے سے گھر میں رخصت کر کے اپنی ذمہ داری سے نجات پا لینا۔ چشم بد دور، بلا کی خوبصورت شکل و سیرت پائی ہے ہماری نازوں نے۔ یا اللہ، کہتی ہوئی نزہت یوں اٹھنے کو ہوئی کہ سب کھلکھلا پڑے۔ یوں لگا گویا دروازوں دریچوں سے کوئی مہکتی ہوا کا جھونکا بھیتر آ کر چلمنوں کے دامن سے لپٹ گیا ہو۔ فضا تبدیل کرنے میں پر اثر تھا اس خوش رفتار نزہت کا۔ یا اللہ! سلمان صاحب نے جانکاری دی کہ اسی شہر کے ایک رسوخ دار ترقی پسند خاندان سے بات آئی ہے، سید ہیں۔ ان کی نور چشم اصغر میاں CA کی ڈگری حاصل کر اب اچھی خاصی آمدنی کرنے کے قابل ہیں۔ وہ لوگ کالج میں کسی جشن میں نزہت بانو کو دیکھ کر فدا ہو گئے ہیں۔ خالہ کی رضامندی سے رشتہ طے پا گیا، رسم منگنی مکمل ہو گئی۔ ارادہ تھا کہ نکاح اگلے سال کریں گے، پر مانے نہیں لڑکے والے، سو بڑی شان و شوقت سے نکاح بھی کر دیا گیا۔ یہ در و دیوار ناباد ہو گئے اور وہ آباد۔ یہاں کی رونق حیات وہاں تشریف لے گئی۔ نزہت کا حسن و جمال دیکھ کر کچھ تو دیکھتے رہ گئے، کچھ جل گئے اور کچھ دعائیں دیتے چلے گئے۔ اصغر میاں کے تو پیر زمین پر نہیں پڑتے تھے۔ نزہت ان کی دیوانگی دیکھ کر کہہ اٹھتی، یا اللہ! اور اصغر کو یوں لگتا گویا گھر ہزاروں شمعوں سے جگمگ ہو گیا ہو، چمن کا پتا پتا بوٹا بوٹا شبنم سے تر بتر ہو گیا ہو، گنچے گنچے پہ بلبلیں چہچہانے لگی ہوں، بارش کی فہاروں نے جسم جاں کو بھگو دیا ہو۔ اصغر کے لیے نزہت کا یا اللہ آمد فصل بہاراں کا پیغام ہوا کرتا تھا۔ یہاں آ کر سیدوں کی حویلی کا جو راز نزہت کے سامنے بے پردہ ہوا، جسے اخلاق والے لوگوں نے پوشیدہ رکھا تھا۔ اصغر کی 2 امیاں تھیں، بڑی والی بے اولاد تھیں۔ اصغر چھوٹی امی کے جائے تھے۔ شادی کے 2.5 سال تک بھی جب بڑی امی کی گود میں خاندان کا وارث نہیں آیا تو اور انتظار بیجا سمجھا گیا اور دوسری خاتون کو گھر میں موجود کر دیا گیا۔ یہ اور بات تھی کہ اصغر کے بعد 5 بیٹیاں ایک قطار میں حاضر ہو گئی تھیں، پر بیٹے کی والدہ ہونے کا گمان چھوٹی امی کے حق میں آیا، اس لیے بڑی امی حیثیت و عہدہ میں کمتر ہی مانی جاتی۔ سال ختم ہوتے نہ ہوتے نزہت نے ایک پیاری سی بٹیا بطور تحفہ سید خاندان کو عطا فرمائی۔ ہو بہو اپنی شکل و صورت دیکھ کر کہہ اٹھی، یا اللہ! اور یوں لگا گویا مہتاب کی روشنی نے ننھی سربت کو اپنے پہلو میں سمیٹ لیا ہو اور اپنی چاندنی سے نہلا دیا ہو۔ کوئی خاص جلسہ نہیں ہوا سربت کی آمد پر۔ اچانک سید صاحب تجارت کے سلسلے میں باہر چلے گئے۔ اصغر نئے نئے کھلونے لا لا کر بیٹی سے کھیلتے رہتے اور دل و جان لٹاتے رہتے۔ اکثر و بیشتر بڑی امی ہی سربت کو گود میں اٹھائے رکھتی۔ مالک جہاں نے پھر نزہت کی گود بھری، پر بیٹا نہ ہو کر بیٹی ہونے کی خبر سے گھر میں مایوسی سی چھا گئی۔ اس دفعہ سید صاحب کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب تک اس بات کا خلاصہ ہو چکا تھا کہ بیٹیوں کی پیدائش پر خوشیاں نہیں منائی جاتی، پر اصغر کی باتوں سے کبھی ایسا ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ تو کہتے، میری ایک بیٹی ثروت بنے گی ڈاکٹر اور دوسری سنور بنے گی وکیل۔
ایک پائے گی مس انڈیا کا خطاب تو دوسری پائے گی مس ورلڈ کا۔ بچیاں خود اپنا نام روشن کریں گی اور ہمارا بھی۔ بھیتر تک گد گد ہو کر جب نصرت کہتی یا اللہ، تو یوں لگتا تمام کائنات نے عورت بن کر ان بیٹیوں کو دامن میں بھر لیا ہو۔ مگر باضابطی مالداری نہ ملنے سے اور کچھ گھر کے لوگوں کے انداز بے رخی سے نصرت کمزور سی ہو گئی تھی۔ ابو آ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں تو نواسیوں پر سارا گھر قربان ہوا جاتا تھا۔ ثروت کی توتلی باتوں اور صنور کی میٹھی میٹھی اداؤں نے سب کو الجھا کر رکھا تھا۔ چھوٹا بھائی بولا، آپا آپ نہیں تھیں تو آپ کا یا اللہ بھی نہیں تھا اور گھر سا ہی نہیں لگتا تھا۔ نصرت نے چھوٹے بھائی کو کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یا اللہ! اور یوں لگا گویا اتنے دنوں تک چھائی ہوئی دھند کو صبح کی سنہری دھوپ نے چھانٹ دیا ہو۔ صنور اپنے پیروں سے چلنا بھی نہیں سیکھی تھی کہ اصغر نے لندن میں ایک عمدہ سی نوکری قابض کر لی اور نصرت ثروت صنور کے ساتھ وہیں کے باشندہ ہو گئے۔ وطن میں بھرا پورا کنبہ تھا اور یہاں ولایت میں ایک چھوٹے نشیون میں گنتی کی 4 جانیں۔ روزانہ اصغر میاں نئے نئے منصوبے بناتے اور نصرت کے خوابوں میں رنگ بھرتے۔ ایک بار پھر نصرت حاملہ ہوئی۔ ہندوستان میں بیٹی کی مرادیں زور پکڑنے لگیں۔ سید صاحب کے فونوں کا سلسلہ بڑھ چلا۔ اصغر میاں سے ان کی کیا گفتگو ہوتی، کیا بحث ہوتی، اس میں نصرت کا شریک ہونا غیر مناسب سمجھا گیا۔ وقت پورا ہو چلا تھا کہ چلتے چلتے بیچاری کا پیر ترچھا پڑ گیا۔ پوری طاقت سے کھمبا پکڑ لیا۔ حمل تو بچ گیا مگر پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اسپتال میں داخلہ لینا لازمی پایا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہاں کوئی تکلیف تھی، پر اصغر سے الگ رہنا قیامت سے کم نہیں تھا۔ بیٹیوں کے لیے تو نینی رکھ دی گئی تھی، پر اصغر، ہائے بغیر اس کے کیسے رہتے ہوں گے؟ یہی خیال نصرت کو چین نہیں لینے دیتا۔ ان دنوں وہاں پت جھڑ کا موسم تھا۔ پتے درختوں کے دامن سے جدا ہو کر بے پناہ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے اور درخت اپنے پتوں سے مرحوم ہو کر بے رونق کھڑے نظر آتے۔ انگلینڈ کی جو سرزمین موسم گل کے حکمراں ہوتے ہی گلدستے سی سجی نظر آتی، اب ویرانی کی مایوس چادر اوڑھی تھی۔ نصرت کو اپنے شوہر کے آغوش کا سکون، ان کے ہاتھوں کی حرارت، ان کی سانسوں کی گرمی اور ان کی پیرہن کی خوشبو سب یاد آتی۔ خود بخود طے کرتی کہ بس 3 اولادیں کافی ہیں، یہ آخری موقع سمجھو اصغر سے جدائی کا، اور شکر ہے کہ یہ عالم جدائی بھی اب خاتمے پر ہے۔ اور واقعی انتظار ختم ہوا۔ نصرت اپنی تیسری بیٹی کو گود میں لے کر پروردگار کے سجدے میں بیٹھ گئی۔ اے سرکار مدینہ، کتنی حسین تر چیزیں آپ نے اس کنیز کی جھولی میں ڈال دی۔ شکریہ اللہ تعالیٰ، میرے مولا، 1000 بار شکریہ۔ اصغر آئے اور کہنے لگے، واہ بیگم، اس بار مس یونیورس بھی آپ نے ہی پیش کر دی۔ ان کی پیشانی پر کچھ بل نظر آئے، پر سفید بادلوں کی طرح کافور بھی ہو گئے، گویا انہیں بیٹی ہونے کا کوئی ملال نہیں ہے۔ یا اللہ! اور یوں لگا گویا ذرہ ذرہ اس کی بیٹیوں کے لیے لوریاں سنانے لگا ہو۔ 2 روز کسی مصروفیت کی وجہ سے اصغر اسپتال میں حاضری نہ دے سکے۔ نصرت بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ کچھ سنبھل جائے۔ تیسرے دن اصغر صاحب نمودار ہوئے۔ چہرے پر وہی پہلے جیسی چمک تھی جیسی تب تھی جب نئے نئے دولہے بنے تھے۔ بانچھیں کھل گئی نصرت کی۔ اپنے خاوند کے پرنور چہرے پر اس کی شوخ نظریں مچلنے لگیں تو خود سے شرما گئی۔ یا اللہ! اور یوں لگا گویا اپنے وطن میں کسی گل مہر کے نیچے کھڑی ہو
اور لال نارنگی پیلی پنکھڑیاں اس پر برس رہی ہوں۔ رسمی آداب کے بعد اصغر میاں بولے، ملو گی کسی سے؟ نصرت کی سوالیہ نگاہیں اصغر کی طرف اٹھتی کہ اس سے پہلے ہی لال جوڑے میں اتراتی ایک دلہن نصرت کے بستر کے پاس ٹھیک سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نصرت کچھ سمجھ پاتی کہ اصغر کے الفاظ پگھلے شیشے کی طرح اس کے کانوں میں پڑے۔ آخر خاندان کے لیے وارث بھی تو چاہیے نا۔ یہ سب تو ابو کی طرف سے پہلے سے طے شدہ تھا۔ اپنے پورے وجود کے ساتھ کل جمع طاقت لگا کر نصرت چیخ پڑی، یا اللہ! اور یوں لگا گویا کڑکتی ہوئی بجلی نے عرش سے فرش تک ایک لکیر کھینچ دی ہو، سمندر کا کلیجہ سونامی کی صورت میں پھٹ پڑا ہو، ہمالیہ زمین دروز ہو گیا ہو، صحراؤں میں آگ کا دریا چل نکلا ہو، اور ماں کے ساتھ تینوں بیٹیوں کو پھانسی کے ایک ہی تختے پر جھلا دیا گیا ہو۔